بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے جو ویڈیوز کی سیریز ہے اس میں ہم مزدلفہ تک پہنچے تھے، اور اب اس کے بعد جو عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رمی جمرہ عقبہ ہے۔ اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبیک پکارتے سنتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رمی کر لی تو لبیک پکارنا بند کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب رمی شروع کی تو لبیک کہنا بند کر دیا۔ یہاں پر یہ احساس ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمی شروع کی تو اس وقت رمی کے دوران تو ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا، اور اس سے پہلے آپ کنکریاں مارنے تک تلبیہ پکارتے رہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلبیہ پکارتے ہوئے جمرہ عقبہ پر پہنچے تو اس دن یعنی قربانی والے دن چاشت کا وقت تھا۔ اس وقت جمرہ کے پاس ایک نالا بھی تھا اور ایک درخت بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کے مطابق نالے کے بیچ میں کھڑے ہو کر درخت کے بالمقابل اور مکہ کو بائیں طرف رکھا، اور منا، عرفات اور مزدلفہ کو داہنی جانب اور جمرہ عقبہ کی طرف منہ کر کے 7 کنکریاں ماری، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا۔ کنکریاں ایسی تھیں کہ چٹکی میں لے کر چلائی جانے والی کنکریوں کے برابر تھیں۔ قدامہ بن عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سرخی مائل سفید اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہی کنکریاں مار رہے تھے، اور وہاں کسی کو روکا نہیں جا رہا تھا اور نہ ہٹایا جا رہا تھا، اور نہ ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت اپنی سواری پر سے کنکریاں ماری، اور حضرت جابر ہی کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ کو وہ کنکریاں ماری جو چٹکی سے پھینکی جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہ وہ کہتی ہیں کہ بیت اللہ کا طواف اور جمرہ کو کنکریاں مارنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور یہ وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے کنکریاں مارتے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید ہی میں اپنے اس حج کے بعد حج کر سکوں۔